الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے جمعہ ادا کرنے واسطے اپنے پیارے سوہنے گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگاں نو جمع فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے. میں نے بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کافی بہار ہے، بہت زیادہ رونق ہے. مرکز ریاض الجنہ بہت بڑا مرکز ہے. اللہ پاک جنہاں نے اس مرکز نو بنایا جگہ دیتی اور جڑے لوگ اس وقت چلا رہے ہیں اور جڑے لوگ اس مرکز نال پیار کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں دعاواں دے رہے ہیں اور جنہ دے بچے اس مرکز دے اندر علم نور حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک سارے آنوں صحت والی ایمان والی قرآن والی حدیث والی پاکیزہ لمبی سہنی عمر عطا فرمائے. اور جو لوگ محبتہ کردے مرکز نو چلے گئے اللہ کو اللہ جتے وہ خان صاحب لیٹے ہے جنہیں جگہ دیتی اللہ ان دی قبر تے ارباں خرباں رحمتاں دی برکھا برسا ہے. پیارے بھائیو، آج مہمان آ رہا ہے یا کل آ جائے گا. سعودی عرب دے اندر تے آج مہمان شام نو اللہ دا آ جائے گا تے گجرا والے دے باسیو کل تھوڑے کول بھی آ رہے ہیں. ایک مہمان ہوندہ ہے نمبرداراں دا، ایک مہمان ہوندہ ہے ایم پی اے دا، ایک مہمان ہوندہ ہے ایم این اے دا، ایک مہمان ہوندہ ہے وزیر اعلیٰ دا، ایک مہمان ہوندہ ہے وزیر اعظم دا، ایک مہمان ہوندہ ہے ملک دے صدر دا، ایک مہمان ہوندہ ہے شیخ الحدیث دا، ایک مہمان ہوندہ ہے علامہ صاحب دا، ایک مہمان ہوندہ ہے خطیب صاحب دا. اور جڑا مہمان تھوڑے کول کل شام تک یا پرسوں تک آ رہے ہیں وہ مہمان اللہ پاک دا ہے. جویں بھیجن والا اچھا ہے ان دا مہمان بھی اچھا ہے. رب رحمان نے دتا مہمان جس دا نام رمضان اور اس مہمان رمضان مہینے میں اللہ نے ایک اور بڑا بڑا گفٹ دیتا جن دا نام قرآن. جڑا بندہ قرآن اور رمضان دی قدر کر گیا اے اتنے دوست وفادار ہیں
پیارے بھائیو ذرا غور کرے، اے دو بیلی تے سجن بنا لو، روزیاں نو بھی بیلی بنا لو، قرآن نو بھی بیلی بنا لو، روزیاں نو بھی دوست بنا لو، قرآن دے بھی دوست بن جاؤ، اور یاری لا لو رب دے مہمان نال، یاری رب لا لو رب دے قرآن نال، میں نو قسم اللہ پاک دیئے تیری دنیا بھی اچھی گزرے گی، تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ انہا رنگا وفادار کوئی نہیں۔ پیارے بھائیو آج ساڑیاں یاریاں ہیں، کسے دی یاری ہے جھوٹ نال، کسے دی یاری ہے تماکو نال، کسے دی یاری ہے سرگٹا نال، کسے دی یاری ہے بیڑے نال، کسے دی یاری ہے غیبت نال، کسے دی یاری ہے حسد نال، کسے دی یاری ہے بدکاری نال، کسے دی یاری ہے خسریاں نال، کسے دی یاری ہے کنجری نال۔ صحابہ کیسی پیاری جماعت آئی جنہ دی یاری رب نال، رب دے رسول نال، رمضان نال اور قرآن، انہ دی یاری کیسی آئی؟ تائیں دا صحابہ میرے رب نو پیارے ہان، تائیں دا صحابہ میرے محمد نو پیارے ہان، تائیں دا چل دے پھر دے جنت دے حقدار بن گئے ہان۔ پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، تے رمضان بھی بہت بڑا مہمان ہے۔ اللہ اللہ، قرآن بھی بے مثال ہے، رمضان مہمان بھی بے مثال ہے۔ جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر ایک رات دا قیام کر لوے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب و ما تاخر۔ اللہ دے اس بندے نے رمضان دے مہینے دے اندر میرا قرآن سنے ہیں، ایک رات سنے ہیں، اجے 29 راتاں باقی ہیں، اللہ دے سارے ہی گناہ مٹا دے۔ بلے کوئی سمجھ شریف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے تو انہوں سارے انہوں سمجھ آ رہی ہے؟ آوے یا نہ آوے میں تو ایویں ہی بولنا ہے۔ تو انہوں کہاں کیا میرے مینو بلاون دا سوچو، میں تو ایویں ہی بولنا ہے، مکہ مدینے بھی میں ایویں ہی بولنا ہے۔ توجہ پیارے بھائیو، جڑا بندہ ایک رات قیام کر دے ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جاندن۔ اتنا بڑا رب نے کیوں مہربانیاں کی تھیاں کہ تسی قیام تے ہائے ربیع الاول دے مہینے چ بھی کیتے آن، تسی تے محرم چ بھی کیتے آن قیام، تسی تا ذی الحجہ دے مہینے چ بھی کیتے آن قیام، تسی تا بڑے بڑے مہینے چ قیام کیتے آن، لیکن رمضان دا قیام اس واسطے اچھے ہے کہ اللہ نے بھیجیا مہمان، رب بھی قدر کردہ ہے اس بندے دی، جڑا رب دے مہمانہ دی قدر کردے، اس نے ترابیاں پڑیاں، رب نے زندگی دے سارے ہی مٹا چھڑے۔ اللہ اکبر، پڑھو گے نا ماشاءاللہ ترابیاں مسلسل ہے۔ پیارے بھائیو، جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر ایک روزہ رکھ لیندے یا روزہ نہیں رکھدا، ساری عمر رکھدا روے، اللہ پاک دے جڑا رمضان دا روزہ تو چھڑیا سی ان دے ثواب نو تو نہیں پہنچ سکدا۔ پیارے بھائیوں دا ثواب کنا ہے اللہ نے دسیا ہی نہیں۔ ہائے حج دا ثواب بھی فرشتے دینگے، عمرے دا ثواب بھی فرشتے ہتھاں دے چوک کے دے دینگے، قرآن پاک دا ثواب بھی فرشتے دے دینگے، نمازاں دا ثواب بھی فرشتے دے دینگے، زکوٰۃ دا ثواب بھی فرشتے دے دینگے، پر رمضان دا ثواب فرشتے نہیں دینگے کیونکہ انہاں کو ثواب چکے ہی نہیں جاندہ ہو، اتنا بھاری ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اچھی نہ بولے آجے ماشاءاللہ، ہاں بولیا کرو سبحان اللہ، پڑھیا کرو سبحان اللہ، ذرا بلند آواز نہ پڑھو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے قرآن دی اور کیا بات ہے اللہ دے پیارے رمضان دی۔ پیارے بھائیو آؤ ذرا میں تھوڑی جی بات اگے چلاواں، میں کدی کدی قرآن نال گلاں کرنا، ایک گل میں ریاض الجنہ والے ہو میں کرن لگا، میں قرآن نو پوچھیا، قرآن چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں دے اندر کئی غلطیاں آ جاندیاں ہیں، تیرے اندر کی غلطی ہے؟ تو قرآن بولیا
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قرآن لا ریب قرآن دا میرے اندر وڈیاں غلطیاں بھی کوئی نہیں چھوٹیاں غلطیاں بھی کوئی نہیں درمیانیاں غلطیاں بھی کوئی نہیں او ذرہ برابر بھی غلطی کوئی نہیں میرے اندر بھول بھی کوئی نہیں میرے اندر جان بوجھ کے غلطیاں بھی کوئی نہیں میرے اندر تے شک بھی گنجائش کوئی نہیں ساری دی ساری کتاب لا ریب پیارے بھائیو قرآن دے 30 سپارے بن دن ہر سپارہ لا ریب قرآن دیا 114 سورتاں بن دیا ہر سورت لا ریب قرآن دے رکوع 554 بن دے ہر رکوع لا ریب قرآن دیا تا 6668 بن دیا نے ہر ایت لا ریب قرآن دے حرف 3,46,598 بن دے ہر حرف لا ریب پیارے بھائیو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین جیڑی ذات قرآن دے رہی ہے او ساری دنیا چلا ریب او کیڑی ذات ہے تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمانہ زمینہ بنایا اللہ انہ دا نظام چلایا اللہ سمانہ زمینہ سجایا اللہ او غیبنو جاننے علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ خوشیاں تے غم دیوے اللہ عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ او حیم قیوم مقیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ او غیرانو پکار نہ چھوڑ دے سب بت خانے توڑ دے رب والے منہ نہ موڑ دے تو آڈا میرا خالق قدیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ بلوچ دی سندا رب رحمان رب نو پکارو کہندا قرآن لاسٹ میرا اے بیان رائے شرک بچائی کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ جیڑی ذات قرآن دے رہی ہے او ساری دنیا چلا ریب ہے جیڑی ذات قرآن لے کے آئی ہے او فرشتیاں چلا ریب ہے جیڑی ذات دے قرآن آیا ہے او نبیاں چلا ریب ہے او کیڑی ذات ہے جیسا ذات قرآن آیا ہے
دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا سبحان اللہ ہولی ہوندی پئی ہولی اجے رمضان آیا ہی نہیں تو پہلے ہی تھک گئے ہو اور رمضان دے آمن تو پہلے خوش خوش ہو جاؤ میری بیٹھک کے چگر جاڑے لگے ہو میں نا تو میں نے پتا ہے کہ میرے گھر مہمان ہونا ہے اسی جاڑے لانے ہیں صفائیاں کرنے ہیں اور دل دے جاڑے لا دیو تھوڑے دلان دے اندر اگر کوئی بغض ہے اس بغض دا جاڑا لا دیو حسد دا جاڑا لا دیو جھوٹ دا جاڑا لا دیو غیبت دا جاڑا لا دیو اور سارے جاڑے لا دیو دل صاف کر لو تے خوش ہو کے پڑھ سبحان اللہ بجھے بجھے دل جی میں پتہ نہیں رمضان آمن دی پریشانی لگ گئی ہے تو انہوں ہائے پریشان مومن نہیں ہوندہ مومن دا تا دل وقت جاندے صحابہ رومن لگ جاندے آن 6 مہینے تک اور کی ہویا ہے آدھن مہمان چلا گیا ہے پتہ نہیں کی بنے راضی گیا ہے کہ نراز گیا ہے ہائے جدو رمضان دے 6 مہینے باقی ہوندے آن دے تو صحابہ دے چہریاں تھے رونکاں آ جاندیاں جی میں پھول گلاب دا کھڑویں دے اچھی سبحان اللہ پڑھو تاکہ رب راضی ہاں ماشاءاللہ توجہ چاہی دیئے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑے ورگیو گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان نے نا کرنی جدو کل نبیان نے نا کرنی جدو کل نبیان نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اتے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا آئے ہائے چوک چوک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے چوک چوک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے چوک چوک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہوں سونی بے شک ہے جنت بہوں سونی بے شک ہے جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یاران دے ڈیران لا لینا آئے ہائے سمجھ آ رہی نہیں کہ جا رہی ہے آوے گی آئی سمجھ سپیکر سونا رکھیا ہے مومن بابیاں دے سپیکر بھیڑا ہی ہوندہ ہے اللہ کرے آج سپیکر سونا چلتا رہے توجہ چاہی دیئے او پیارے ہو جنہ شہران دے اندر قرآن آیا ہے او شہر وی لا رہے بنے والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین جنہ دلچ قرآن آئے اور جنہ دے دلچ قرآن آئے جو قرآن دے کاری بنے جو قرآن دے حافظ بنے میرے سونے نبی نے فرمایا مٹھے نبی نے فرمایا اچھے نبی نے فرمایا ماہی نبی نے فرمایا حاشر نبی نے فرمایا عاقب نبی نے فرمایا مزمل نبی نے فرمایا مدثر نبی نے فرمایا بشیر نبی نے فرمایا نذیر نبی نے فرمایا خلق عظیم نبی نے فرمایا رحمت والے نبی نے فرمایا رعوف نبی نے فرمایا رحیم نبی نے فرمایا حریص نبی نے فرمایا محمد پاک نبی نے فرمایا
پوری دنیا دے وچوں دو بندے بہترین نے، دو لوگ بہترین نے پوری دنیا دے وچوں، اے میرے سونے نبی نے کہا آئے کسے نو بہترین شیخ الحدیث آکھے او بھی گل بڑی وڈی ہے، کسے نو بہترین علامہ صاحب آکھے او بھی گل بڑی وڈی ہے، اور جنو بہترین امام بخاری آکھے گل او بھی بڑی وڈی ہے، جنو بہترین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آکھے گل او بھی بڑی وڈی ہے، اور جنو امام احمد بن حنبل چنگا آکھے گل اے بھی بڑی وڈی ہے، تے جنو آمنہ دا سونا لال آکھے او کیڑی وڈی گل ہے۔ پیارے نبی بولے، سونے نبی بولے، سونے موتی رولے، میرے نبی نے فرمایا پوری دنیا دے وچوں اس ویلے دنیا پتا کتنے ملکاں تے ہے، 214 ملک نے دنیا دے اندر، انہاں دو بندیاں دے اندر نمبرداراں دا نا کوئی نہیں، ایم پی اے دا نا کوئی نہیں، ایم این اے دا نا کوئی نہیں، ہائے ہائے تاجراں دا نا کوئی نہیں، او پڑھیا لکھیاں دا نا کوئی نہیں، وکیلاں دا نا کوئی نہیں، ججاں دا نا کوئی نہیں، گوریاں دا نا کوئی نہیں، کالیاں دا نا کوئی نہیں، عربیاں دا نا کوئی نہیں، اجمیاں دا نا کوئی نہیں، پوری دنیا دے وچوں جڑے دو بندے بہترین نے میرے پاک نبی نے فرمایا او دو نے، او کیڑے کیڑے نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دو بندے بہترین نے، قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے، آئے قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے، دنیا پوری دے وچوں بہترین نے، کیوں بلا بہترین نے؟ انہاں دا تعلق قرآن نال، 24 گھنٹیاں دے اندر تیرے میرے کول ایک گھنٹہ بھی قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، ہائے گالا کڈن دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، او غیبت کرن دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، چگلیاں کرن دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، شراباں پیون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، سود کھاون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، شادی حال دے اندر کئی گھنٹے شادی ڈنڈ کر دین دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، داڑیاں مناون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، ہائے 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 او کوئی گناہ کرنا ہوئے تے ٹائم لگ جاندہ پر قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، لاہور جاواں دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، کراچی جاواں دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، اسلام آباد جاواں دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں، 8 گھنٹے دکان چلاواں دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، اور لوگو جاؤ ذرا ریاض الجنہ دا وزٹ کرو، اس مدرسے دا وزٹ کرو، بھائی ندیم صاحب نو ملو، او پیارے ہو حفظی کلاس دا ذرا وزٹ کرو، 24 گھنٹیاں دے اندر تیرے میرے کول 1 گھنٹہ بھی قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، لیکن قرآن دے کاری جتھے بن رہے ہیں جڑے قرآن پڑھتے پڑھا رہے ہیں، 18 گھنٹے قرآن دی کلاس لگ دیئے، آئے بچے پڑھ رہے ہیں 18 گھنٹے اور 18 گھنٹے قرآن دا کاری قرآن پڑھا رہے ہیں، اس واسطے کیونکہ انہاں دا تعلق قرآن نال ہے، انہاں دی یاری قرآن نال، جن دی یاری قرآن نال، جڑے 18 گھنٹے قرآن پڑھن تے جڑا 1 گھنٹہ بھی نہ پڑھے وہ برابر کیویں ہو سکتا ہے؟ تا میرے نبی نے کیا خیرکم من تعلم القرآن، بہترین دو نے، قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے، آئے
اگے چلیے پیارے ہو، سب نو موت آ جائے گی، کی مان بگانی چیز ہوتے، اے جان بھی تیری نہیں بگانی ہے، کی مان بگانی چیز ہوتے، ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، کی مان بگانی چیز ہوتے، ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا، تو غافل موت بھلا بیٹھے، تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تو لا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کمیں آونا، کتی دنیا کدو وفا سجنا، کی مان بگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، او تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا، جدو مر جاؤ گے پھر قبر چوی جانا پاؤنا آئے، او قبر تیریاں ہڈیاں بھی کھا جائے گی، قبر گوشت بھی کھا جائے گی، قبر سارا جسم کھا جائے گی، قبر سب کچھ کھا جائے گی، پیارے ہو ذرا غور کرے آئے، اور سب کچھ کھا جائے گی تو سارے انو ہی کھا جائے گی، جدو قرآن دا کاری قبر چاہے گا تے اللہ وہی کر دے قبر نو، ویکھو قرآن والیاں دی شان کے دیئے، اللہ شپیشل وہی کر دائے، حالانکہ نبی چلے گئے وہیاں بھی مک گئیاں، لیکن قرآن دا کاری جدو قبر چاہندہ ہے اللہ دوبارہ ڈائریکٹ وہی کر دے، فرشتیاں دے ذریعے بھی پیغام نہیں دیندہ، اس قبر نو اللہ ڈائریکٹ وہی کر دے، اللہ دے فَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَا، اے قبر میں اللہ بول رہے ہیں، قبر ڈردی روتی ہے تے نال کمبن لگ جائے گی، آکھے گی اللہ کی ڈر ہے، اللہ دے جڑا بندہ تیرے وچ آ رہے ہے، آج مہمان بنو ہے، تھوڑی دیر دے بعد انہوں کھانا نہیں، فرمایا کیوں نہیں کھانا، ان دے سینے میں قرآن ہے، آئے آئے، اوہ اپنے بچیاں پڑھا لو، اوہ آپ بھی قرآن حفظ کر لو، تسی آکھو گے اسی کیویں کریے، ساڑیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں، سب تو پہلے میرے سونے نبی نے جدو قرآن شروع کیتا ہے، اس ویلے میرے محمد دی عمر 40 سال آئی، جڑی پہلی وہی آئی ہے قرآن دی، وہ 40 سالہ بعد آئی ہے کہ نہیں، میرا نبی 40 سال دے بعد قرآن یاد کر سکتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عمر اس ویلے 37 سال آئی، جدو انہوں نے پہلا حرف قرآن دا شروع کیتا ہے نبی پاک اوڑو، تے حضرت عمر دی عمر اس ویلے جدو مسلمان ہوئے آن، حضرت عمر دی عمر اس ویلے 32 سال آئی، جدو انہوں نے قرآن شروع کیتا ہے، اکثر صحابہ نے 40 سالہ دے قریب قرآن یاد کیتا ہے، پھر ایک حافظ نہیں، 2 قاری نہیں، 3 قاری نہیں، اس ویلے قرآن پڑھن دا کنا شوق آج ایڈا وڈا مدرسہ ہے تو شاید پتہ نہیں کلاس کیڈی وڈی ہوئے گی، اور لوگوں وڈیاں نو تے قرآن پڑھن دا اوندہ ہی شرم ہے، گانا کڈن لگیا شرم نہیں آئے گا، غیبت کرن لگیا شرم نہیں آئے گا، چگلی کرن لگیا شرم نہیں آئے گا، کئی چڑیاں داڑیاں والے داڑیاں مناندے پھر دن قبر نو لتائن تے جے بھی داڑی دا قاتل ہے، انہوں شرم نہ آیا، قرآن پڑھن لگیا سب نو شرم آ رہی ہے، عجیب مسلمان ہے، صحابہ نو تے شرم نہ آئی، میرے نبی نو تے شرم نہ آئی، حضرت ابو بکر صدیق نو تے شرم نہ آئی، وہ چٹی داڑی لے کے قرآن پڑھ دے پیان، اللہ اللہ، ایک 100 قاری نہیں بنیا، 200 قاری نہیں بنیا، 500 قاری نہیں بنیا، 1000 قاری نہیں بنیا، 2000 قاری نہیں بنیا، 3000 قاری نہیں بنیا، 5000 قاری نہیں بنیا، اور لوگوں میرے محمد زمانے دے اندر اتنا قرآن پڑھن دا دور سی کہ میرے نبی کوڑو جنہ نے قرآن پڑھیا سی اصحاب رسول نے انہ دی تعداد 10,000 بن دی ہے،
10,000 میرے نبی دے دور دے قرآن دے کاریان پیارے ہو انہوں نے تو پوری عمر گزار چھڑی ہے قرآن تے ساڑھے کول قرآن ویکھن دا کوئی نہیں پڑھن دا بھی ٹائم کوئی نہیں سنن دا بھی ٹائم کوئی نہیں پیارے دوستو ذرا غور کرے ہائے اے جڑی کوٹھی بنائی نے 2 کروڑ دی اے کوٹھی بھی بے وفا ہے اور جڑی گڈی تصور کر دے ہو اے گڈی بھی بے وفا ہے جنہ دکانہ تے بے کے سارا دن او پیسہ کمان دے ہو اے دکانہ تے کاروبار تے فیکٹریاں تے کارخانے اے بھی بے وفا نے او میرا تے تیرا باپ بھی بے وفا ہے میری ماں بھی بے وفا ہے تیرے بیٹے بھی بے وفا نے تیرے بھائی بھی بے وفا نے ہر کوئی بے وفا ہے تسی آکھو گے کیویں او جدوں موت ہوندی ہے اللہ سارے قبر دفنا کے واپس جان دین کے نہیں پہلی رات باپ قبر سو نہ سکیا میرا بیٹا اداس نہ ہو جائے پھر ستا ہے اے اماں نو بھی ترس نہ آیا روندہ تھا ہر کوئی پہ آئے پر آج باپ بھی بے وفا ہو گیا آج امی بھی بے وفائیاں کر گئی آج بھیرا بھی نہ کوڑ آ سکے سورے ہی چھڑ گئے حق اللہ قبر چ گیا ہے آئے لوگو قرآن دے نال یاریاں لا لو قرآن کیسی وفادار کتاب ہے اللہ جدو بندہ دنیا دے اندر قرآن پڑھ دے او زورے بھی قرآن تیرے نال ہوئے گا اثرے بھی قرآن تیرے نال ہے مغرب بیڑے بھی قرآن تیرے نال ہے اشارے بھی قرآن تیرے نال ہے وہ باہر گئے ہو کسے اور شہر دے اندر قرآن تیرے نال ہے دکان تے آئے ہو قرآن تیرے نال ہے او شادی آلچ گئے ہو قرآن تیرے نال ہے او جدو تسی کسے اور علاقے جاؤ گے قرآن تیرے نال ہے او جدو موت آ جائے گی قبران دے اندر جاؤ گے سارے بے وفائیاں کر جان گے پر کیسا قرآن وفادار ہے ایک قبر چوی تیرے نالے آئے قبر دے ویچ بھی قرآن تیرے نالے میرے سونے نبی نے فرمایا تبرانی اٹھاؤ علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح کہے فرمایا پہلی رات جدو قبر دی ہوندی ہے اس ویلے فرشتہ بھی آ جاندہ ہے عذاب دین واسطے ہر قبر دے اندر او قبر باویں مومنہ دی ہے او قبر باویں مشرکاں دی ہے او قبر باویں بدعتیاں دی ہے او قبر باویں نیک لوگاں دی ہے او قبر باویں ولی اللہ بندے دی ہے او قبر باویں بے نمازی دی ہے او قبر باویں نمازیاں دی ہے او قبر باویں جتنے نیک اچھے بندے دی ہے ہر قبر دے اندر عذاب لے کے پہلی رات فرشتہ داخل ہو جاندہ ہے کچھ لوگ عذاب قبر تو بچ جان گے تے کچھ تباہ ہو جان گے فرمایا کون بچے گا جندہ دوست قرآن ہوئے گا اللہ آؤ ذرا میں تو انہوں دساں یاری کی میں لگ دیئے قرآن نال صبح دی نماز پڑھو جماعت نال تے قرآن کھول کے بے جاؤ سپارہ پڑھ لو زور دی نماز پڑھو جماعت نال قرآن کھول کے بے جاؤ سپارہ پڑھ لو عصر دی نماز پڑھو جماعت نال قرآن کھول کے بے جاؤ سپارہ پڑھ چھڑو اور مغرب دی نماز پڑھو جماعت نال قرآن کھول کے بے جاؤ سپارہ پھر پڑھ لو عشاء دی نماز پڑھو جماعت نال پھر قرآن کھول کے بے جاؤ سپارہ پڑھ لو جڑا بندہ اے شیڈول نال عمر گزار رہے ہے اس بندے نو 3 فائدے ہونگے پہلا فائدہ پکیدہ کتاب دی 5 ٹائم زیارت کی تھی ہے قرآن دی زیارت دا بھی تو ثواب ہے نا ہائے پھر اس نے 5 سپارے پڑھے جڑا بندہ ایک دن دے اندر 5 سپارے پڑھے گا 5 چھیکے این لگتا جی میں تھوڑی ریاضی کمزور بڑھ گئی ہاں تا میں بھی ریاضی اللہ بڑا فیل لگتا تھوڑی صاحب تو چنگی ریاضی ہاں جی 5 چھیکے 3 ہون 3 بھی نہ عمدہ ہوئے تو پھر تک سار گیا 5 چھیکے تھی یعنی 6ویں دن تیرا قرآن مکمل ہوئے گا تے جڑا ایک واری قرآن پڑھ دائے انہوں پتہ نیکیاں کنیاں نے ذرا سبحان اللہ ہو جائے
ایڈی وڈی نیکی کسے کتاب چو نہیں لبے گی فرمایا جڑا ایک واری قرآن پڑھ دائے پیارے انہوں اللہ 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں دا مالک بنا چھوڑ دائے آئے آئے 2 ارب 18 کروڑ ایک واری قرآن پڑھا دی نیکی ہے تے جڑا بندہ روزانہ دے 5 سپارے پڑھے او 6ویں دن اللہ کو 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں دا مالک بن جائے گا کیڑا وڈا فائدہ اس شیڈول نال اگر تسی زندگی چلا لو آخری فائدہ پیارے اس بندے دی دوستی دے یاری قرآن نہ لگ جائے گی تے قرآن تو وڈا وفادار دوست کوئی نہیں قرآن شفا بھی ہے قرآن غذا بھی ہے قرآن حیات بھی ہے قرآن قبر دا ساتھی بھی ہے قرآن قیامت والے دن دا وکیل بھی ہے بحث کرتا رہے گا قرآن اتنا چر نہیں بوے گا جتنا چر پڑھن والے نو اللہ کو جنتی نہیں بڑھا لوے گا یاری دا قرآن نہ چاہی دیا اسی بندیاں نال یاری لانے ہیں جدو ساڑھے تے اوکھا ٹائم ہو جائے موبائل بند اے پیسے منگو ہے انہوں پیسے دینے پہ جان گے اکٹھے کھاندے اکٹھے باندھے بڑے یار ہیں یا مشکل ٹائم آیا اکھاں بدل گئے قرآن تیرے میرے ورگی دوستی نہیں لاندا قرآن اوکھے ویڑے کم آئے گا 2 اوکھے ویڑے ہونے قبر دی اندر تے قیامت والے دن اے دونوں اوکھیاں ویڑے آتے ایک کم آئے گا جن دا نام قرآن ہے اور قرآن دے سجن بنو قرآن دے دوست بن جاؤ پیارے بھائیو اگر عذاب دین والا فرشتہ آ گیا تو تیرے زندگی دے شیڈول قرآن ہے ہی نہیں پھر سوچ لمی عذاب قبر دا انتظار کر پھر چھٹکارا نہیں ہوئے گا تیرے کو دفاع ہی کوئی نہیں اور آج ساڑھے کو قرآن ہی کوئی ہائے ہائے ہاتھ چوک کے وعدہ کر دے ہو کہ آج تو بعد اے سستی پڑھو گے ساری عمر آج تو بس زندگی دا شیڈول بناؤ گے ساری عمر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ توجہ ایک صحابی دی شادی ہو گئی ہے 6 مہینے ہو گئے آن شادی ہوئی نو سمجھ آ رہی گفتگو ساری سمجھ رہے ہو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام ہی سمجھ آوے ثواب ضرور آئے گا کیوں یہ قرآن و حدیث بیان ہو رہی ہے شادی ہوئی نو 6 مہینے ہو گئے آن پیارے نبی انج زندگی گزاری ہے صحابہ دے اندر جی میں روحانی باپ ہوئے نکاح پڑھ کے بھول نہیں جاندے آن گھر چ جاندے آن دروازہ کھڑکایا اندرو آواز آئی کون فرمایا دروازہ کھولو تیرے دروازے تے در یتیم آیا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھلیا خوش ہو گئی نبی دی بیٹی روحانی بیٹی وہ کہنے لگے پیارے نبی فرماندن او میری بیٹی روحانی بیٹی تیرا تاج کتھے ہے فرمان لگیاں میرا تاج کم دے گئے فرمایا تیرے نال کی سلوک ہے ہر گھر دے اندر تھوڑا بہتا مسئلہ ہوندائی ہے کچھ عورتاں دنا بڑیاں ہوندیاں سیانیاں بڑیاں ہوندیاں او اپنے تاج دی توہین تو بچ دیاں تاکہ جنت مل جائے میرے نبی نے پوچھا تیرا تاج کیسا ہے جواب دین دیئے سونے نبی جی میرا تاج بونے کے فرمایا کوئی خوبی بیان کر آن دیئے میرا تاج اتنا نیک ہے دن سیام میں تے رات قیام میں
دن سیام میں رات قیام میں اگر آج دی عورت ہوندی تھے انہیں جواب نہیں سی دینا انہیں آکھنا سی نبی جی 6 مہینے شادی نو ہو گئے نیک تا بڑا ہے پر میرے کوڑ ایک دن بھی نہیں آیا انج نہیں آدھی آیا اے بھی کوئی نہیں آدھی ہے میرا تاج بڑا نیک ہے دن روزے میں رات مسلح تے پیارے نبی نو اللہ نے دنائیاں بڑیاں دیتیاں میرا نبی سیانا بڑا ہے میرا نبی دنا بڑا ہے میرا نبی عقل مند بڑا ہے میرا نبی آئے جتے ساری دنیا دی عقل دی انتہا ہوندی ہے اوتے محمد پاک دی عقل دی ابتدا ہوندی ہے اینی گل سن کے سمجھ گئے کیویں سمجھ گئے کہنے لگے ہائے میرے نبی پاک نو اللہ نے شانہ کیڑیاں سونیاں دیتیاں میرے نبی دے چہرے ورگا اور کسے دا چہرہ کوئی نہیں میرے نبی دے لب ورگا اور کسے دا لب کوئی نہیں میرے نبی دے ہاتھ ورگا اور کسے دا ہاتھ کوئی نہیں میرے نبی دے سینے ورگا اور کسے دا سینہ کوئی نہیں میرے نبی دے پسینے ورگا اور کسے دا پسینہ کوئی نہیں میرے نبی دے پیر ورگا اور کسے دا پیر کوئی نہیں میرے نبی پاک دے زواج ورگیاں اور کسے کو زواج کوئی نہیں میرے نبی دے بنات ورگیاں اور کسے دیاں بنات کوئی نہیں میرے نبی دے صحاب ورگے اور کسے دے صحاب کوئی نہیں آئے میرے نبی پاک دے صدیق ورگا اور کسے کو صدیق کوئی نہیں میرے نبی دے عمر ورگا اور کسے کو عمر کوئی نہیں میرے نبی دے عثمان ورگا اور کسے کو عثمان کوئی نہیں میرے نبی دے علی ورگا اور کسے کو علی کوئی نہیں میرے نبی پاک دے بلال ورگا اور کسے کو بلال کوئی نہیں میرے نبی دے حسن ورگا اور کسے کو حسن کوئی نہیں میرے نبی دے حسین ورگا اور کسے کو حسین کوئی نہیں میرے نبی دی شان ورگی اور کسے دی شان کوئی نہیں میرے نبی دے مقام ورگا اور کسے دا مقام کوئی نہیں میرے نبی دی صورت ورگی اور کسے دی صورت کوئی نہیں میرے نبی دی سیرت ورگی اور کسے دی سیرت کوئی نہیں میرے نبی دی عقل ورگی اور کسے دی عقل کوئی نہیں اتنی گل اس عورت نے کیتی ہے میرا تاج بونے کے دن سیام میں رات کے عام میں تے نبی سمجھ گئے کہ ایسے ابھی تک قیامت چرند ہے اے تے اپنی بیوی دے حق ادا نہیں کر رہا پوری میرے نبی چلے گئے اسے ابھی دے پاس فرمایا ذرا ان دو کڑوئی پوچھا بیان کیسا کر دے بھلا میاں بیوی دے بیان رہ دین کے نہیں حالانکہ انہوں پتہ بھی نہیں کہ میرا نبی گھر ہو کے آگے آئے اللہ اللہ جدو میرے نبی نے پوچھیا او میرا جگری اللہ اکبر او میرا جگری دوست تیرا دن تے رات دی عبادت کیویں دی ہے تے پتہ کی آدھا ہے آدھا دن سیام میں رات قیام میں بیان میاں بیوی دے رڑ گئے او دو سارے لوگ سچے ہوندے آن جدو دا موبائل آیا سچ دفن ہو گیا ہے میں تیرا مہمان ایڈا بے ایمان آدھا میں ملتان بیٹھا گھر ہے جھوٹا کہ نہیں اے جدو دا موبائل آیا نا سچ دفن وہ سچیاں دا زمانہ سے جو عورت دا بیان ہے وہ بندے دا بیان ہے پیارے نبی نے فرمایا کتنی دیر قیام کرنا ہے آدھا پوری رات آئے فرمایا کنہ قرآن پڑھنا ہے آدھا رات بھی گزر جاندی ہے تے میرا قرآن بھی پورا پڑھیا جاندہ ہے او جدو قرآن نال یاری آئی تیری مسلمانہ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھ دے تھکدا بھی نہیں اکدا بھی نہیں سستی بھی نہیں بندہ بھی نہیں بیمار بھی نہیں لچار بھی نہیں آئے ایک رات دے اندر کھڑے ہو کے قرآن پڑھ جانا اے آسان بھی نہیں گل مشکل بڑی ہے لیکن ان دی یاری جو ہے قرآن نال تھکدا ہوئی ہے اسی پتہ کیا کھڑا ہے کال یا پرسو جدو ترابیاں شروع ہو جانیاں ریاض الجنہ دے اندر میں ترابیاں نہیں پڑھنیاں بھائی کیوں اگے تھانا ہے اخیر نہیں مسجد ہے یار میں نہیں پڑھنیاں کیوں
پانی دا انتظام کوئی نہیں، نہیں جی بڑا بہترین پانی دا انتظام ہے، پھر کیوں نہیں پڑھنیاں جی؟ میں نہیں پڑھنیاں۔ میں آکھا صفحہ کوئی نہیں، نہیں جی صفحہ موجود ہیں، قلین بھی موجود ہیں، پھر کیوں نہیں پڑھنیاں جی؟ میں نہیں پڑھنیاں۔ بھائی پکھے کوئی نہیں، آندھا جی پکھے بھی موجود ہیں، پھر کیوں نہیں پڑھنیاں؟ ہائے ہائے اتھو دے قاری دی آواز اچھی نہیں، او قرآن سونا نہیں پڑھدا جی، وہ تو انج پڑھدا ہے جی میں امام کعبہ پڑھدا ہے، پھر کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ آندھا ہے 8 ترابیاں دے اندر 1.5 سپارہ پڑھیا جانا ہے تو میں تو سنیا نہیں جاندہ۔ 8 ترابیاں دے اندر 1.5 سپارہ پڑھنا بھی نہیں، صرف سن نہیں سکدا۔ او جدو تیری یاری قرآن نہ آئی، او ہکے رات جی قرآن پڑھ جاندہ ہے تے تھکدا بھی نہیں، اکدا بھی نہیں۔ آئے اندہ معنی ہے ساڑھی یاری قرآن نہ حقیقی نہیں رہے گی۔ کنجری ناچبہ کرے 4 گھنٹے تھکدا نہیں، خسرا نچدا روے تھکدا نہیں۔ قرآن دے 3 رکوع 1 رکعت دے اندر میرے کو سننا برداشت نہیں، یہ یاری ہے قرآن نہ۔ اندہ معنی ہے قرآن جیسی وفادار نہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محبتہ لا لو، قرآن سنیا کرو، سید تیری زندگی دا آخری رمضان آوے۔ بڑے بڑے ساتھیاں جڑے آج نظر نہیں آ رہے، کتھے گئے شریف الہبادی، کتھے گئے حافظ عبدالمنان نور پوری، کتھے گئے حافظ محمد گوندلوی صاحب، کتھے گئے علامہ احسان الہی ظہیر، کتھے گئے حبیب الرحمن شزدانی، کتھے گئے شاہ عبدالغنی، کتھے گئے عبد الرحمن مکی، کیڈا بہت بڑا علامہ اور کتنا پیارا خطیب سیا جو کتھے۔ ایک وقت آئے گا جو چلے گئے ان آنا نہیں، جڑے بیٹھے ہو قبران دا مال بیٹھے ہو۔ زندگی دا آخری رمضان سمے کے اندہ استقبال کر، اندہ استقبال قرآن ہے، تلاوتہ کر، تراویاں پڑھ، آپ بھی بچیاں نو، بیٹیاں نو، باپ نو، بھائیاں نو، دوستاں نو، سب نو ترغیب دے۔ قرآن سنو، قرآن نہ تیری یاری لگ جائے گی۔ ہائے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک پاسے تیرا شفارشی رمضان ہوئے گا، ایک پاسے قرآن ہوئے گا۔ رمضان کہے گا اللہ میں گناہ میں تو روکیا ہے رک گیا، میں کھاون پیون تو روک گیا ہے رک گیا۔ قرآن کہے گا میں نو نیدر تو روکیا ہے رک گیا۔ اللہ دا کی چاندے ہو؟ اسی انو جنتی بنانا چاہنے ہیں۔ اللہ دا اے رمضان ہاتھ پکڑ، اے قرآن ہاتھ پکڑ، اے دونوں ساتھی تنو جنت میں پہنچائے۔ ساڑھی یاری ہونی چاہیے۔ آج تو بعد روزے بھی رکھو گے نا؟ روزہ بھی رکھو تے لڑائیاں بھی چھوڑ دو، جڑے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ جیڑا دن دے دل دے اندر بغض ہوندا ہے، جیڑا بندہ لڑے ہوندا ہے اوندا روزہ قبول نہیں۔ جیڑا بندہ سود خور ہے اوندا روزہ قبول نہیں۔ جیڑا شراباں پی رہا ہے اوندا روزہ قبول نہیں۔ جیڑا جھوٹ بولدا ہے اوندا روزہ قبول نہیں۔ جیڑا رشتہ داراں نال بائیکاٹ کیتی بیٹھا ہے ان دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اے اپنے دلاں نو صاف کر لو۔ جیڑے دلاں دے اندر جاڑے لگے ہوئے نے اے سارے جاڑے لا کے آج شام تو پہلے پہلے کنڈیاں کھڑکاؤ۔ جنہ تواڈے نال زیادتیاں وی کیتیاں انہاں دی مجبوری جنت نہیں ہوئے گی، تیری مجبوری جنت ہونی چاہیے۔ انہاں کول معافی آپ ہی مانگ لو، اے نہ انتظار کرو کہ وہ معافی منگے تو میں دیواں۔ آئے ہو سکتا ہے اندہ دل پتھر ہوئے تو جے تیرا بھی پتھر ہو گیا تو جنت دوانو نہیں لبنی۔ پیارے بھائیو، میرے سونے نبی پاک دا بھی ٹائم کافی ہو گیا، ٹائم ہو گیا کافی۔ گھڑی تو ماشاءاللہ وڈی ساری لگی ہوئی ہے،
لیکن تیز بڑی ہے، تقریر تو میں کرنی آئی. پیارے نبی دی یاری بھی قرآن نال ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھکے نہیں تو ذرا سبحان اللہ ہو جانی چاہیے. یہ دا معنی ہے کہ تسی تھکے، تسی بھی نہیں نہ تھکے. سبحان اللہ پڑھو نا ذرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دا معنی ہے کہ جنہیں لوگ آن فرشن تھکے نہیں. چلو میں بھی نہیں تھکیا. توجہ چاہیے دیئے. پیارے نبی نے تہجد دی نماز نیت لئی ہے. ابن عباس نبی دا سکا بٹیٹ پترے رہے. او میرے نبی نہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ دے نبی قرآن کنا پڑھ دیں. تو قرآن ہوئی زیادہ پڑھے گا جن دی دوستی لگ گئی. جن دی دوستی قرآن نہ ہے نا عارضی جی او اباسیاں لیندہ ہے، جھڑ جھڑ پیچھو پانی پیندہ. قرآن کاری پڑھدا پہ پیاسے نو لگی کھلی. 3 رکوع کنا کے ٹائم چاہیے؟ 3 کار صاحب کوئی بیٹھا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ 3 رکوع کنے ٹائم پڑھے گا؟ 7 منٹ. ساری رات سیابی جدو میرے نبی پاک نے انہوں آکھیا نا تو میرے نبی نے فرمایا او میرے یار مہینے دے اندر قرآن پڑھے آ کر. او آدھا نبی جی اجازت دے دیو، آج نوجوانا کل بڑھا ہو جانا ہے. اے طاقتہ رانیاں کوئی نہیں تے میں نو غم نہ لگ جائے کہ میں جوانی دے اندر قرآن تھوڑا پڑھے آئے. آج میں نو دکھ نہیں لگے گا. اے نبی جی میں نو اجازت دے دیو کیونکہ تھوڑی اجازت تو بغیر ثواب نہیں ملدا. جندہ کلمہ پڑھی دائے ان دی گل منی دی ہے. میرے نبی نے فرمایا جا 15 دنہ دے اندر قرآن پڑھ لے. آدھا یہ طاقت بڑی ہے. فرمایا چلو ہفتے دے اندر قرآن پڑھ لے. آدھا طاقت بڑی ہے. فرمایا 5 دن قرآن پڑھ لے. آدھا طاقت بڑی ہے. فرمایا 3 راتیں قرآن پڑھ لے. ترلے لے رہے قرآن پڑھان دے. ایک رات 10 سپارے پڑھ کے سو جانا ہے. آدھا جی طاقت بڑی ہے. طاقتہ در اب سانوں بھی بڑیاں دتریاں پر ساڑیاں طاقتہ کھا گئی چرس. ساڑیاں طاقتہ کھا گیا نشہ. ساڑیاں طاقتہ کھا گئی گناہ والا. آئے ہائے اپنی ذاتی لڑائیاں او طاقتہ ساڑیاں بھی کھا گئی. اور غلط کمہ دے اندر ساڑیاں طاقتہ تباہ ہو گئیاں. صحابہ دی طاقت ہے تلاندہ قرآن تے. ہائے ہائے کیسے صحابہ سان او پیارے ذرا غور کرے آئے. میرے نبی نے فرمایا 10 سپارے پڑھ کے سو جانا ہے. او ساری عمر پر 10 سپارے پڑھ کے سوندا سی. ہر تیسری رات قرآن مکمل ہوندا ہے. ان دے نامہ اعمال دے اندر کنے لکھاں قرآن لکھے گئے ہونگے. ایندہ نا جے قرآن دا یار تے بیلی تے سجن. آئے دوستان قرآن دے اور 10 منٹ لگ دینا. اگر 3 رکوع پڑھے جان میں ایک کاری کو پوچھے ہے وہ آدھا 10 منٹ لگ دین. جدو 3 بندہ رکوع پڑھے اور 10 منٹ کھڑا نہیں سکنا ہے. چنگی دوستی ہے تیری میری قرآن نال. آج تمہیں سنو گے قرآن سارا؟ شاباش. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگ پے. ابن عباس آدھا میں کول کھڑا ہو گیا. میرے نبی سورت بقرہ شروع کر دیتی ہے. ہر آیت تے رک رک کے پڑھ دے جا رہے ہیں اور ترتیل نال میرا نبی پڑھ دا جا رہے. اس طرح پڑھنے لگ پے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر آیت دے نبی رک دے جا رہے ہیں. جس آیت دے اندر جہنم دا ذکر آندہ اوتے روکا کے رو کے امت دے حق چ دعا منگ دے اللہ میری امت نو جہنم تو بچاوی. جس آیت دے اندر جنت دا ذکر آندہ اوتے بھی میرے نبی روک جاندے تو دعا شروع کر دیندے اللہ میری امت نو جنتی تے رحمتی بنا دے. اور ایک بندہ قرآن پڑھے ہر آیت تے روک کے بلا کنا ٹائم لگا ہوئے گا. سورت بقرہ جدو مکمل ہونے لگی ابن عباس فرمان لگے دل دے اندر سوچ دین ہون میرا نبی رکوع کرے گا
40 رکوع پڑے اجے میرے نبی نے پہلی رکعت دا رکوع نہیں کیتا 3 رکوعاں تو بعد تھک جانا ہے آپ دا ذرا کھاؤ حساب لاوے نا دکان تے 8 گھنٹے باننا نہیں تھکنا ہے قرآن سننے لگے 3 رکوع تے تھک جانا ہے 10 منٹہ بعد ہائے ہائے 40 رکوع میرے نبی نے پڑھ چھڑے اجے میرا نبی تھکیا نہیں کیوں میرے محمد کی دوستی بھی قرآن نہ لائی ابن عباس کہنے لگے ہن رکوع کرنے لگے آل عمران شروع ہو گئی آل عمران بھی وڈی ساری صورت ہے او جدو موقع لگی ہے ابن عباس دل خیال آیا ہن میرا نبی رکوع کرے گا پر میرے نبی نے اجے بھی رکوع کیتا کوئی نہیں 2 وڈیاں صورتاں پڑھیاں گئی ہیں اجے نبی رکوع نہیں کیتا سورت نساء شروع ہو گئی جدو سورت نساء پڑھی گئی ہون میرے نبی نے رکوع کیتا ہے تو 5.25 سپارے پڑھے گئے 3 صورتاں وڈیاں پڑھیاں گئیاں کئی گھنٹے لگ گئے ہون میرے نبی نے تہجد دی پہلی رکعت دا رکوع کیتا ہے یہ جو بڑا کون پڑھدا ہے جن دی دوستی ہو گیا تھکدا ہوئی ہے جن دی ٹپریلی دی دوستی ہو گیا اگر آج تو بعد تیرے میرے دل چ جذبہ قرآن آ گیا محبت کرو گے قرآن نہ قرآن دی محبت ایک اور انداز نال بھی ہے کہ اے کنا پیارا مدرسہ ہے اس مدرسے دے اندر طالب علم بھیجو کیوں جی بھیجو گے چندہ دیو گے جڑا تیرا بیٹا ہے وہ تیرا بیٹا ہے کہ اللہ نے دیتا سی اگر انہوں تو پڑھا چھڑیں تیرا بیٹا عذاب قبر تو بچے گا قیامت والے دن تیرے سر تے اللہ تاج رکھے گا جنت وچ لوگ آکھن گے ایڈا سونا تاج کیویں ملے ہی آندا جی میں اپنے بچے نو طالب علم بنایا سی قرآن دا کی خیال ہے وہ تاج لینا چاہنا ہے اپنے بچے نو عذاب قبر تو بچانا چاہنا ہے اس بچے نو قبر دی مٹی بھی نہیں کھائے گی جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی انہوں عذاب قبر کیویں ہوئے گا اپنے بچیاں نو داخل کرواؤ اس مدرسے دے اندر کیوں جی کیڑا کیڑا بندہ ہے جن دے دل چاج محبت آئی ہے قرآن دی تو پھر واضح کرے جی آج تو بعد میرا بچہ اس مدرسے قرآن پڑھے گا ہاتھ کھڑا کر کے دسو تھوڑا جا دوتا کر لو ماشاءاللہ ادھر کوئی نہیں جذبہ قرآن ماشاءاللہ ہاتھ تا بڑے کھڑے ہو گئے کلاس حفظ دی بھی چل دی پئی ہے تو درس نظامی دی بھی ہون درس نظامی پڑھان والا بھی کوئی ہے جذبہ جڑا کہ میں قرآن دا ترجمہ بھی پڑھانا چاہنا قرآن کہیں دا کی یہ دنیا لو کوئی اپنے بچیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ آخری اعلان اے مدرسہ چل دا ہے لوگاں دے تعاون نال اگے رمضان آ رہے آج باویں نہ کرو 2 دنوں تو بعد یا 1 دن تو بعد رمضان آ رہا ہے میرے نبی رمضان تو صدقہ کر دے تو سب تو بہترین جگہ قرآن والیاں دی ہے اگر تیرا پیسہ صدقے تے آ جائے گا نا ایتھے لگے گا او بچہ قرآن پڑھ جائے گا ہائے پھر اگے پڑھائے گا پھر اگے پڑھائے گا پھر اگے پڑھائے گا اے قرآن دا سلسلہ قیامت تک چلے گا تو تے آج یا کل یا پرسوں یا سال بعد فوت ہو جائیں گا لیکن تیرا صدقہ ایڈا دور تک چلا جائے گا قیامت تک تینوں قبر وچ بھی نیکی ملے گی اس واسطے ذرا ہاتھ کھڑے کرو کہ کوئی بندہ رمضان دے مہینے میں یا رمضان شروع ہوئے گا ایتھے آ کے صدقہ خیرات دیو گے بھائی دیو گے اگر ہون بھی کسے دینا ہے تو انہوں رکاوٹ کوئی نہیں لیکن رمضان دے مہینے دے اندر زکاة بھی عشر بھی ویسے بھی سخاوت میرے نبی اتنا زیادہ سخاوت کر دے رمضان دے مہینے دے اندر صحابہ دے اتنی ہوا تیز نہیں چل دی آئی جتنا محمد دا صدقہ تیز چل دا تے صدقہ کرنے والے یہ فضیلت بڑی ہے پہلی فضیلت ہے کہ ساری عمر اللہ دا تیرے تے ناراضگی ختم ہو جائے گی اللہ دی جدو نظر اٹھے گی تو تیرے تے ناراض نہیں اٹھے گی اللہ تیرے نہ محبتہ کرے گا آخری فائدہ اور صدقہ کرنے والے نو کیا ملے گا ان دی موت آئے گی ایمان پر
تو خاتمہ بالایمان ہو گیا تو جنت چلے جاؤ گے۔ اس واسطے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اپنے بچیاں بھی داخل کرواؤ، آپ بھی تراویحاں پڑھو، اور اس مدرس جڑا ایڈا وڈا ادارہ ہے یہ تھوڑے واسطے ہی ہے، یہ لوگاں واسطے ہی ہے، یہ صرف پٹھانا دا نہیں، یہ تھوڑا بھی ہے، یہ ندیم صاحب دا نہیں، یہ تھوڑا بھی ہے، یہ بچے بھی تھوڑے، ادارہ بھی تھوڑا، قرآن بھی، یہ بھی اپنی کتاب ہی ہے نا مسلمانہ دی۔ اور میرے پیارے بھائیو، صدقہ رب دیون دی توفیق دے وے تے بڑھ چڑھ کے دیو تاکہ صدقہ دا ثواب بھی ملے۔ ایک دروازہ جنت ہے جن دا نام ہی باب صدقہ ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں تو رک کے نہیں پڑھے جانے، آج تسی اور سب آپ سارے رکیاں دا جواب دیوایا آپ ہی اینا بیان کیتا ہے، اجے رک کے لکھی کھلیں۔ وابی تھکدا نہیں، حالانکہ جمعہ پونے 2 تو ٹپ گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل